ایمانی آپ سے درخواست گزار ہوں، ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور حاجی الطاف حسین سید نقوی ابن سید محمد حسین نقوی کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم بثواب هاتين السورتين، سورة الحمد والتوحيد وذكر مجلس الحسين عليه السلام وذكر محمد وآل محمد وسائر الأذكار القرآنية وختوم القرآن بتوسط الأنبياء والمرسلين سيدة نساء العالمين الأئمة الطيبين، إلى روح المرحوم المغفور الطاف حسين سید نقوی ابن سید محمد حسین نقوی، اللهم ارفع درجاته وسهل أموره في القبر والبرزخ والصراط والميزان والمحشر والمحاسبة، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم جنبه من زغطة القبر، اللهم بحق محمد وآل بيت محمد أعط صبرا لعائلته وأجرا للذاكرين والناذرين والناذرات والحاضرين، اللهم صل على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين
غر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية الوافرة الكثيرة الدائمة على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومعانديهم وظالميهم وقاتليهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال المعصوم ناقلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا. صلوات. قابل قدر سادات کرام مؤمنین و مؤمنات، آج کی مجلس سے امام حسین علیہ السلام جو ورچوئل آن لائن منعقد ہو رہی ہے المہدی ٹی وی پر اور زوم پر، یہ لائیو براڈ کاسٹ کی جا رہی ہے المہدی سنٹر بروکلن نیو یارک سے، اور یہ مجلس ہمارے بہت ہی محترم برادر بزرگ جناب حاجی الطاف حسین سید نقوی ابن سید محمد حسین نقوی کے ایصال ثواب کی ہے، جو چند روز قبل رضا الہی سے انتقال فرما گئے. سب سے پہلے دعا گو ہوں اللہ کریم محمد و آل محمد علیہم السلام کے صدقے میں مرحوم شاہ صاحب کے درجات کو متعالی فرمائے اور ان کو اپنے آباء و اجداد کے جوار میں اعلیٰ علیین میں مقام والا و بالا نصیب فرمائے. دعا گو ہوں اللہ ہماری بہن یعنی ڈاکٹر صاحبہ ڈاکٹر سمینہ سید کو صبر دے، ان کی صاحبزادی سیدہ رابعہ کو، ڈاکٹر سید حسین نقوی کو صبر جمیل دے، اور ان کے برادران نسبتی سید محمد امجد علی، سید محمد شہباز علی، سید محمد شہباز علی، اور جو دیگر ان کے برادران نسبتی ہیں، اللہ کریم ان سب کو بھی اجر دے، جزا دے، اور سید محمد شہزاد علی کو، سید توقیر حسین کو، سید محمد امجد علی، سید محمد شہباز علی، ان چاروں کو اللہ اجر دے اس مجلس کے انعقاد پر. اللہ کریم دیگر جو اعزاء اور اقربا ہیں ان کو بھی اجر و جزا مرحمت فرمائے، جن میں بہت سارے اعز و اقربا شامل ہیں، جیسے سید سلمان ہیں جو داماد تھے،
दामाद हैं जनाब अल्ताफ शाह साहब के, अल्लाह ताला उनको भी इस मजलिस के इनेकाद पर अजर व जज़ा दे। सैयद राशिद शहजाद नकवी को भी अल्लाह ताला अजर व जज़ा दे। डॉक्टर गिलानी साहब को भी और फैमिली के तमाम अफराद को, नाज़िम मजलिस को, अल-महदी की इंतज़ामिया को, अल-महदी टीवी के तमाम ब्रॉडकास्टर्स को और टीम को अल्लाह जज़ाए खैर मरहमत फरमाए, जिन्होंने ये मजलिस जूम और अल-महदी टीवी के ज़रिए पूरी दुनिया में नशर करने का एहतमाम किया। और जो लोग इस वक्त यहाँ मौजूद हैं उनको भी अल्लाह जज़ा दे, ज़ाकिरीन को भी, नाज़रीन नाज़रात को भी। आप सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत हो, बीमारों को अल्लाह शिफ़ाए कामिल व आजिल अता फरमाए। मजलिस का आगाज़ कर रहा हूँ। आज का उन्वान है, अछूता उन्वान है ये, ब्लेसिंग्स ऑफ अज़ा, यानी बरक़ात मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। और ये आज हमारा दूसरा सिलसिला गुफ्तगू है। कल हमने पहला सिलसिला गुफ्तगू उर्दू फाउंडेशन की तरफ से जो भट्टी साहब की इसाले सवाब की मजलिस थी उसमें अर्ज़ किया था। इस मजलिस का दौरानिया अब से लेकर इख्तिताम पर 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा। अल्लाह करीम इस मजलिस को अपनी बारगाह में शरफ़ क़बूलियत बख्शे और मुझे और आप सबको अजर व जज़ा मरहमत फरमाए। शाह साहब के सगायर व कबायर से दरगुजर फरमाए। हमें भी तौबतुन नसूहा की किश्ती पर सवार फरमाए। कोरोना वायरस का खात्मा फरमाए। मोमिनीन मोमिनात जो इस वक्त नाजरीन, सामईन, हाज़रीन की शक्ल में है, अल्लाह किसी को भी इस मजलिस से इमाम मज़लूम से खाली न पलटाए। कल मैंने कुछ अहादीस मुबारका पेश की थी और आज मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सबसे पहले जिस हदीस को मैं पेश कर रहा हूँ वो ये है, इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतन फी क़ुलूबिल मुअमिनीना ला तबरदो अबदा। हदीस ये है कि तहकीक शहादत हुसैन के लिए मोमिनीन के दिलों में एक हरारत है, तपिश है, हीट है जो ठंडी नहीं होगी। मैं जब बच्चा था तो जाकिरों से सुनता था कि मोमिन के सीने में कब्र हुसैन होती है। ये उसी की तरफ एक इशारा है हदीस मुबारका का। खुशकिस्मत है आप हजरात व ख़वातीन जिनको अल्लाह ने हुसैन इब्न अली का जिक्र अता फरमाया है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिक्र पाक के लिए सिर्फ इंसान और जिन ही नहीं बल्कि रिवायत के अल्फाज हैं, ततनज़्ज़लु इलल अर्ज़ि अल मलाइकतु ततनज़्ज़लु इलल अर्ज़। फरिश्ते आसमानों से, अर्श से, कुर्सी से, अतराफ व अकनाफे मकाम वाला व बाला से मजलिस हुसैन में हाजिरी के लिए नाजिल होते। ये मजलिस, कोई भी मजलिस हो उसमें फरिश्ते जरूर होते। जैसे अरवाहे मासूमीन होती हैं वैसे ही अल्लाह के पाक फरिश्ते मजलिस में मौजूद होते हैं। बल्कि ये भी मैंने तो रिवायतों में पढ़ा है कि तंजुरु इलैहिल मलाइकतुल बाकून, जो फरिश्ते रो रहे होते हैं वो मजलिस की तरफ नजर कर रहे होते हैं और रो रहे होते हैं। इस वक्त जो आप मजलिस में हैं आपको फरिश्ते देख रहे हैं और मजलिस को देखकर फरिश्ते बाकायदा रोते हैं। मैंने तो ये भी रिवायतों में पढ़ा है कि फरिश्ते कहते हैं अल्लाह से, अनजिलना इला तिलकल बुक़आ, या अल्लाह हमें इस इमाम बारगाह में नाजिल कर। क्या इबादत है और क्या मंजर है, सुबहान अल्लाह।
آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے ساتھ مل کر اللہ کے فرشتے بھی ذکر محمد و آل محمد کر رہے ہیں اور بکا علی الحسین علیہ السلام کر رہے ہیں۔ یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ جب امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے، آپ نے ہمیشہ یہ سنا ہے کہ حضور نے کہا تیرا بیٹا شہید ہوگا، قتل ہوگا، یہ جبریل مجھے بتا رہے ہیں بی بی سے۔ تو بی بی نے کہا کہ جب ہم بھی نہیں ہوں گے، ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا، تو من یبکی علی ولدی، میرے بیٹے پہ روئے گا کون؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ ایک قوم پیدا کرے گا، وہ قوم الحمدللہ آپ ہیں۔ یہ بہت بڑی عزت کی بات ہے کہ آپ کی غرض تخلیق مجلس حسین، عزائے حسین، عزاداری ہے، ماتم ہے، نوحہ ہے، مرثیہ ہے، سلام ہے، گریہ۔ پھر سرکار کا یہ جملہ آپ نے بہت کم سنا ہوگا مجالس میں نے بھی بہت کم سنا جب تک میں نے خود مطالعہ نہیں کیا۔ یہ جملہ بڑا عجیب ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اس قوم کی عورتوں کی شفاعت تم کرو گی، مردوں کی شفاعت میں کروں گا۔ کیا مقام ہے، الحمدللہ۔ اس لیے مجلس حسین میں کوئی کمی نہ چھوڑے۔ جیسے یہ آج کل ہمارے ذاکرین کو اللہ ان کو ہدایت کرے، بڑا عجیب مرض لگ گیا ہے ان کو، پڑھ کے 2 منٹ اور پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ مجلس حسین کی تکریم ہے، عزت ہے، مقام ہے۔ یا مثلا بعض لڑکے ہمارے جوان باہر کھڑے رہتے ہیں، مجلس ختم ہوتی ہے تو اندر آ جاتے ہیں، یہ توہین مجلس حسین ہے، اور خود کو اس نعمت غیر مترقبہ سے محروم کرنا ہے جسے حضور، مولا علی، بی بی پاک، حسن و حسین، ائمہ اطہار، خاندان اہل بیت کے صدقے میں اللہ نے آپ کو دیا۔ آپ کیوں محروم ہونا چاہتے ہیں؟ یہ بھی ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ حضرات و خواتین، ایک ارشاد مبارک اور سنی ہے، صلی اللہ علی الباقین علی الحسین، اللہ امام حسین علیہ السلام پر رونے والوں پر سلام بھیجتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا فلاں دوست ملا تھا، ہاں ملا تھا، اس نے میرا سلام کہا تھا، ہاں آپ کو سلام بھیجا تھا۔ ادھر آپ مجلس حسین میں رونے لگے، ادھر اللہ نے اپنا سلام بھیجنا شروع کر دیا۔ اندازہ لگائیں، آپ تو سلام اللہ علیکم بن جاتے ہیں مجلس حسین میں۔ اگرچہ سلام اللہ علیہ السلام جو اصطلاح ہے وہ معصوم کے لیے ہے، یا تعالی تلو المعصوم کے لیے، مگر آپ بھی کم از کم سلام الہی کے قابل ہو جاتے ہیں۔ رحمت الہی کے یہاں صلی اللہ سے مراد رحمت الہی ہے۔ رحمت الہی آپ کو گھیر لیتی ہے۔ اس روایت کے الفاظ ہیں جو بہار سے میں نے نکالی ہے، رحمتاً و شفقہ۔ سبحان اللہ، اللہ جو آپ پر رحمت بھیجتا ہے، سلام بھیجتا ہے، رحمت میں لپیٹ کر سلام بھیجتا ہے، شفقت و محبت میں لپیٹ کے بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ عنوان ہے آج کا، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ برکات مجلس امام حسین علیہ السلام، بلیسنگز آف عزا۔ انگلش میں بھی انشاءاللہ ہم اس کو پڑھ دیں گے اللہ کے فضل و کرم سے جوانوں کے لیے، شاہ صاحب کی روح کو اس کا ثواب جائے، کیونکہ شاہ صاحب بڑے عزادار تھے، بڑے بہت ہی عشق مجلس حسین رکھتے تھے۔ حضرات و خواتین، ایک بات یہ بھی سن لیں، آج بس میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا، یہ تھوڑی سی جو میں نے محنت کی ہے آپ اسے ذرا سن دیکھ لیجئے۔
ایک حدیث مبارکہ ہے وما عین احب الی اللہ ولا عبرۃ من عین بکت ودمعت علیہ، کوئی آنکھ اس آنکھ سے زیادہ اللہ کو پسند نہیں جو حسین کے لیے روتی ہے. کوئی آنسو ایسا نہیں، یہ اس کو کہے بیٹھ جائیے تھوڑا، بیٹھتے ہیں نا، کوئی مجلس سنو ذرا. کوئی آنکھ ایسی نہیں کہ جو اللہ کی نظر میں زیادہ محبوب ہو اس آنکھ سے جو روتی ہے مولا حسین پہ. کوئی آنسو ایسا نہیں جو حسین پر روئے جانے والے بہائے جانے والے آنسو سے اللہ کو پیارا ہو. سبحان اللہ. وما من باکن یبکی الا وقد وصل فاطمہ واسعدا علیہ. یہ عجیب جملہ ہے. جو رونے والا روتا ہے ادھر وہ رو رہا ہوتا ہے، ادھر فاطمہ کی خدمت میں اس کے آنسو پہنچ جاتے ہیں، اس کا گریہ وہاں پہنچ جاتا ہے. بی بی اس کی سعادت کی دعا کرتی ہے. وَوَصَلَ رسول اللہ، اور رسول تک یہ گریہ پہنچ جاتا ہے. کیا زبردست یہ ٹرانسفر کا ذریعہ ہے. اور پھر ارشاد فرمایا وَمَا مِنْ عَيْنٍ وَمَا مِنْ عَبْدٍ يُحْشَرُ إِلَّا وَعَيْنَاهُ بَاكِيَةٌ. کوئی بندہ قیامت میں ایسا نہیں آئے گا جو رو نہ رہا ہو. قیامت کے دن ہر آنکھ رو رہی ہوگی، ہر بندہ رو رہا ہوگا، مگر وہ جو حسین کے لیے رویا ہوگا اس کی آنکھ نہیں رو رہی ہوگی، اس کی آنکھ رو نہیں رہی ہوگی. جو الا الباکین علی جدی، معصوم فرماتے ہیں میرے جد پر رونے والا قیامت کے دن روتا ہوا نہیں آئے گا. سبحان اللہ. گویا پرچے آؤٹ ہو رہے ہیں، کمرہ امتحان کے پرچے آؤٹ ہو رہے ہیں. وہ اس کی جو آنکھ ہوگی وہ روئے گی نہیں، بلکہ وَعَيْنَاهُ قَرِيرَةٌ، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. سبحان اللہ. بشارت والی ہوں گی، ضاحکۃ المستبشر. وَالسُّرُورُ عَلَى وَجْهِهِ، امام حسین پر رونے والے کے چہرے پر خوشی ہوگی. لوگ رو رہے ہوں گے، وہ وہاں مسکرا رہا ہوگا، ہنس رہا ہوگا. اور عجیب فرمایا کہ وَالْخَلْقُ فِي الْفَزَعِ، ساری مخلوق تو ہوگی دکھ میں، تکلیف میں، رنج میں، علم میں، پریشانی میں، گریاں کنا، وَهُمْ آمِنُونَ، اور عزاداران حسین بالکل محفوظ، ریلیکس. وَالْخَلْقُ يُعْرَضُونَ، لوگ صفوں میں کھڑے کر دیے جائیں گے، اور حسین کے عزادار تحت العرش، حسین کے سامنے تحت العرش. کیا کہنا امام حسین کے عزاداروں کا. میں اللہم صلی علی محمد آل محمد. عجیب ہے کہ لا یخافون، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا حساب کا، سوء حساب کا، کہ حساب ہمارا برا ہوگا. امام حسین کی عزا کے صدقے میں ان کا حساب بہت اچھا ہوگا. یقال لہم، ان کو فرشتے کہیں گے ادخلوا الجنت، جاؤ عزاداران حسین جنت میں داخل ہو جاؤ. کیا مقام ہے عزادار حسین کا. سبحان اللہ. وَيَخْتَارُونَ مَجْلِسَهُ وَحَدِيثَهُ، جب جنت میں بھی جائیں گے مجلس حسین میں ہوں گے، حسین سے ذکر سنیں گے.
یہاں حسین کا ذکر، وہاں حسین سے ذکر، یہاں مجلس حسین، وہاں مجلس وجود حسین۔ سامنے امام حسین علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے اور یہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں ہوں گے۔ امام الرضا علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ جو روایت ابھی میں نے پڑھی، پوری تو نہیں پڑھ رہا ہوں، ادھوری ادھوری تھوڑی تھوڑی پڑھ رہا ہوں، یہ کامل الزیارت سے پڑھی۔ کامل الزیارت جو کتاب ہے، کامل الزیارات، صفحہ نمبر وغیرہ سب نوٹ ہے، پڑھ کے الحمدللہ لکھ کے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ خدا نخواستہ میں نے خود بنائی ہے۔ اب آپ سن لیجئے، پہلے وہ بہار تھی، اب ذرا سن لیجئے وسائل الشیعہ سے۔ کتنی زبردست کتاب ہے وسائل الشیعہ، 20 جلدوں میں ہے، 50 چیپٹر ہے حر عاملی کی۔ اب اس سے میں بیان کر رہا ہوں۔ امام الرضا علیہ السلام نے فرمایا، یبن الشبیب ان بقیت علی الحسین حتی تصیر دموعک علی خدیک غفر اللہ لک۔ اے شبیب کے بیٹے، ابن شبیب صحابی تھے، یاد ہے نا، یبن شبیب ان کنت باقیا فلیبق لجدی الغریب۔ یہ پہلی کا چاند جب نظر آیا، ہاں تو کہا، اے شبیب کے بیٹے، اگر تو میرے جد حسین پہ روئے اتنا کہ حتی تصیر دموعک علی خدیک، تیرے آنسو تیرے رخساروں پہ بہ جائے، اتنا روئے، غفر اللہ لک، اللہ تجھے معاف کر دے گا، گناہ تیرے معاف۔ کون کون سے؟ کل ذنب اذنبتہ صغیرا کان او کبیرا، ہر گناہ تیرا معاف ہو جائے گا میرے جد حسین کے گریے کی وجہ سے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، صغیرہ گناہ ہو یا کبیرہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں نعوذ باللہ کہ ہم جرت گناہ پر کرنی شروع کر دیں، ہم نے تو بچنا تو ہے، جرت بالکل نہیں کرنی، تجری نہیں کرنی، مگر عنایت حسین دیکھیں، تیرے چہرے پر، تیرے رخساروں پر میرے جد حسین کے غم میں تیرے آنسو آ جائیں، غفر اللہ لک کل ذنب اذنبتہ صغیرا کان او کبیرا قلیلا کان او کثیرا، وہ گناہ تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، گناہ معاف ہو جاتے۔ یبن الشبیب ان سرکا ان تلق اللہ عز وجل فلا ذنب علیک فزور الحسین۔ اے شبیب کے بیٹے، اگر تو چاہتا ہے کہ قیامت میں اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ تیرے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہ ہو، تو حسین کی زیارت کر۔ یہ جو دور سے بھی آپ زیارت کرتے ہیں، یہ قریب کی زیارت کا ثواب رکھتی۔ فزور الحسین یبن شبیب ان سرکا ان تسکن الغرف المبنیت فی الجنت مع النبی وآلہ صلی اللہ علیہ صلوات اللہ علیہم فلعن قتلت الحسین۔ اے شبیب کے بیٹے، اگر تو چاہتا ہے کہ قیامت کے دن ہمارے محمد و آل محمد علیہ السلام کے محلوں میں جائے، پیلسز میں، کیسلز میں ہمارا ہمسایہ ہو، ہماری گلی میں ہو، ہمارے شہر میں ہو، ہمارے ٹاؤن میں ہو، ہماری چھت کے نیچے ہو، تو قاتلان حسین پہ لعنت کر۔ کوئی سمجھے آپ حضرات کیا کہنا؟ بلیسنگز آف عزا کا، سبحان اللہ۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد ہے ہماری درسگاہ، حق کا سیدھا راستہ، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ برائے خوشنودی مولا حسین علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ یبن الشبیب ان سرکا ان یکون لک من الثواب مثل ما
لمن استشهد مع الحسین، اگر تو چاہتا ہے شبیب کے بیٹے کہ تجھے اتنا ثواب ملے جتنا شہدائے کربلا کو ملا، تو بس یہ کہہ کہ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، کربلا والوں کے ساتھ، تو میں بھی کامیاب ہوتا۔ یہ وسائل الشیعہ سے میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی۔ اور ایک حدیث شریف ہے وَرْحَمْ تِلْكَ الْآیُنُ الَّتِي جَرَتْ دُمُوعَهَا، امام دعا کر رہے ہیں یا اللہ ان آنکھوں پہ رحم کر جن آنکھوں سے میرے جد حسین کے لیے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ اے عزاداران حسین، آپ کو کبھی آشوب چشم نہ ہو، ہمیشہ آپ کی آنکھیں نور حسین کی وجہ سے چمکتی رہیں۔ رحمت لنا، صادق آل محمد کہتے ہیں یہ جو آنسو ہیں، آنسو یہ ہم آل محمد کے لیے رحمت ہیں، ذرا قدر کریں اپنی۔ آل محمد کائنات کے لیے رحمت ہیں، اور آل محمد کے لیے یہ حسین کے حق میں بہائے گئے آنسو رحمت۔ وَتِلْكَ الْقُلُوبَ الَّتِي، اور ان دلوں پر رحم کر کہ جو ہمارے لیے جزا و فضا کرتے ہیں، جزعت واحترقت، جن کے دل جلتے ہیں نا میرے جد حسین کے لیے، اور جن کے دل غمگین ہوتے ہیں، ہل جاتے ہیں، یا اللہ ان دلوں پر رحم فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس آخری حدیث شریف آج کی حد تک سن لیں، اور میں بلکہ گزارش کروں گا اپنی بہن ڈاکٹر سمینہ سید نقوی صاحبہ سے اور اپنے بھتیجے ڈاکٹر سید حسین نقوی سے، رابعہ سے، سیدہ رابعہ سے بھتیجی سے، اور سید سلمان سے، اور محمد شہزاد اور ان کے بھائیوں سے، اور راشد صاحب سے، ڈاکٹر گیلانی سے، جتنے بھی عزیز و اقربا ہیں، آپ سب مل کے ایک میری کتاب ہے سخاوت الحسین 500 صفحے کی، میں نے یہ ساری چیزیں اس میں لکھی، ساری سخاوت الحسین، وہ کتاب آپ چھپوا دیں مرحوم و مغفور کے ایصال ثواب کے لیے، زبردست کتاب ہوگی۔ ہسٹری میں وہ چیز اردو میں نہیں آئی جو میں نے بحمداللہ لکھی ہے عربی کی کتابوں سے۔ ایک نور العین کتاب تھی ہمارے زمانے طالب علمی میں، آیت اللہ ہے استباناتی کی، اس سے بھی میں نے استفادہ کیا ہے، کامل الزیارات سے بھی، بحر الانوار سے بھی، جو ہمارے عمالی ہیں شیخ شیوخ کی، بلکہ جی ہاں ان سب سے بھی میں نے، صدوق سے بھی، مفید سے بھی، توسی سے بھی، ابن ادریس سے بھی، ہلی سے بھی، بہت سارے علماء سے بحمداللہ میں نے استفادہ کر کے یہ کتاب تیار کی ہے، سخاوت الحسین، امام حسین کی سخاوت، دنیا میں کیا فائدہ ہوتا ہے، آخرت میں کیا فائدہ ہوتا ہے۔ بس آج کی حد تک مجلس تمام ہوئی۔ من جلس مجلسنا، بہار میں یہ روایت ہے، جو ہماری مجلس میں بیٹھے جس میں ہمارے امر کو زندہ کیا جائے، لم یمت قلبہ یوم یموت القلوب یوم تموت القلوب، جس قیامت کے دن سارے دل مر جائیں گے، اس بندے کا دل زندہ رہے گا جو ہماری مجلس میں بیٹھے گا۔ اللہ کریم آپ سب کو زندہ و سلامت رکھے، بانیان مجلس کو اجر و جزا دے، مرحوم و مغفور جناب الطاف شاہ صاحب کے درجات کو متعالی فرمائے، دیگر مرحومین کی بھی مغفرت فرمائے، ملک الطاف حسین سمیت، حسن علی نقوی سمیت سب کو اللہ شفائے کلی عطا فرمائے۔ اللہ کریم حاضرین، ناظرین، سامعین سب کو اجر و جزا دے۔ مجلس تمام ہو گئی، ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں، معافی بھی چاہتا ہوں، اکیلا آدمی ہوں، جیسے محنت کر سکتا ہوں کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، یہ شاہ صاحب دنیا سے گئے، انہوں نے وصیت فرمائی تھی، ان کے برادر اللہ نے مجھے بتایا کہ انہوں نے وصیت کی تھی
کہ جب میرا جنازہ پڑا ہو، ابھی دفن نہ ہوا ہو، تو سخاوت حسین سے کہنا کہ وہ امام حسین کی مجلس پڑھے۔ اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ شاہ صاحب کتنے نیک تھے۔ ہمیشہ درس قرآن میرے پاس پڑھتے تھے، قلم لے کر آنا، باقاعدہ ایک ڈائری بنائی ہوئی تھی وہ لے کے آنی، اس میں مشکل الفاظ کے معانی لکھنے، درس جب ختم ہوتا تو باقاعدہ مجھے بتانا کہ یہ میں نے مشکل الفاظ کے معانی لکھے ہیں۔ اور ہمارا جو آفس تھا کرونا کی وجہ سے ہم نے بند کر دیا ہے فی الحال نیو جرسی میں، اس کی ساری لک آفٹر وہ فرماتے تھے، اور اس میں بڑی معاونت کی میری بہن ڈاکٹر سمینہ نے بھی، شاہ صاحب نے بھی، اللہ کریم ان کو اجر دے، جزا دے، اور شاہ صاحب کے درجات متعالی فرمائے۔ ہمارے لیے ساری جو ضرورت ہمارے دفتر کو ہوتی، المہدی ٹی وی کو، حوزہ علمیہ کے دفتر کو، تو وہ ساری ہماری ضرورتیں پوری فرماتے، بڑے سخی تھے۔ کئی دفعہ میں نے پیسے دینے کی کوشش کی، مجھے نہیں یاد زندگی میں ہم نے کبھی کھانا کھایا اور انہوں نے مجھے پیسے دینے دیے۔ ہمیشہ میرے لیے کچھ لے آتے تھے، ہمیشہ جب بھی آنا، کبھی کافی، کبھی چائے، کبھی کچھ لے کر آنا۔ انتہائی کریم صفت، انتہائی کریم خصلت سیدزادے تھے۔ سادات سارے ہی محترم ہیں، ہم تو خدام السادات میں ہیں، غلامان سادات میں۔ اللہ سادات کرام کی زندگیاں دراز فرمائے، جو زندہ ہیں، جو دنیا سے چلے گئے ان کے درجات متعالی فرمائے۔ ماشاءاللہ پوری فیملی بہت اچھی فیملی ہے، ریلیجس فیملی ہے، بردرز ان لا بھی بڑے نیک ہیں، اچھے ہیں۔ اللہ سب کو زندہ و سلامت رکھے۔ میری زیادہ قربت تو شہزاد سے ہے، جن کو ہم شہزادہ شاہ پیار سے پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت بھی دے۔ بس عزیزو، مجلس تمام ہو گئی۔ میں آج کی مجلس میں صرف 4 جملے، وہ بھی غریب زہرا کے، کیونکہ یہی انہوں نے کہا تھا کہ مجلس حسین پڑھے۔ میں نے وہاں پر بھی پڑھی الحمدللہ، قبر پہ بھی ابھی شاہ صاحب کی لاش پڑی تھی، وہیں پر جسد مبارک ان کا موجود تھا، کہ میں نے وہاں پر بھی مجلس پڑھی۔ 4 جملے کہوں گا امام حسین کے۔ پہلا جملہ تو یہ ہے کہ لما ولد الحسین، حسین واحد وجود ہیں کہ جن پر ولادت کے دن گریا ہوا، ولادت کے دن نوحہ پڑھا گیا، ولادت کے دن جبریل نے مجلس پڑھی، ولادت کے دن حضور نے مجلس سنی اور پڑھی، مولا علی نے سنی، پڑھی، بی بی پاک نے سنی، پڑھی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جملہ میں مستفاد لے رہا ہوں، کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، مگر پہلی مرتبہ میں نے ہی یہ جملہ پڑھا تھا کہ آیت اللہ العظمیٰ شیخ جعفر شوستری نے لکھا الخصائص الحسینیہ میں کہ جب حسین ابن علی پیدا ہوئے تو حضور نے سر سے لے کے پاؤں تک حسین کو چوما۔ بی بی فاطمہ پوچھتی ہے، بابا جب میرا حسن پیدا ہوا تھا آپ نے لب چومے تھے، میرا حسین پیدا ہوا ہے الٹ پلٹ کے سارا بدن چومتے ہیں، تو فرماتے تھے انا اقبلو مواضع الجراحات، بیٹی میں تیرے بیٹے کی وہ جگہیں چوم رہا ہوں جہاں زخم لگے۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو مجھے من الباقین علی الحسین میں قرار دے۔ اللہ اکبر، آپ کی زندگیاں سلامت رہیں۔ دوسرا جملہ یہ ہے میرے عزیزوں کہ ایک روز وحی آ رہی تھی حضور پر، اور ام سلمہ کے حجرے میں سرکار تشریف فرما تھے۔ سرکار نے کہا ام سلمہ آج وحی طویل ہے، کسی کو میرے حجرے میں نہ آنے دینا۔ علی و بطول گئے، پلٹا دیا، حسن گئے، پلٹا دیا۔ حسین اتنے چھوٹے تھے کہ دیوار پکڑ کر حسین بھی گئے۔ جب حسین گئے تو بی بی نے حسین کے کندھوں سے پکڑ کے پلٹانا ہی چاہا تھا کہ رسول وہی چھوڑ کے نکل آئے۔ سر پہ دستار نہ تھی، پاؤں میں نالین نہ تھی، اور کہتے تھے ام سلمہ یہ حکم حسین کے لیے نہیں تھا، کیا کہنا حسین کی ناز برداری کا۔
تیسرا جملہ، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، تیسرا جملہ غربت حسین کا۔ پہلی مرتبہ اسی جگہ پڑھا تھا چند سال قبل، برداشت نہیں ہوتا، ترجمہ بھی نہیں کرتا ہوں بعض اوقات، بس میں جلدی گزروں گا۔ بی بی زینب سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ تکلیف آپ کو اپنے بھیا کی کب ہوئی؟ تو بی بی نے کہا کہ جب شمر، یہ امام زمانہ کے بھی جملے ہیں، وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَىٰ صَدْرِهِ، شمر اپنے نجس پاؤں کے ساتھ بوسگائے رسالت میں بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر، کیسے پڑھوں؟ دل پھٹ جائے مومنین کا اگر ہم صحیح مصائب پڑھیں۔ آقا حسین قبلہ نے پڑھا تھا، مجھے یاد ہے میں بچہ تھا، 12 گھنٹے مجھے یاد ہے، 12 گھنٹے کوئی سویا نہیں تھا، 12 گھنٹے تک بھکر میں لوگ روتے رہے، کوہرام مچ گیا۔ میں ترجمہ نہیں کروں گا، آپ سمجھ جائیے گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَىٰ صَدْرِهِ وَيَضْرِبُهُ عَلَىٰ خَدِّهِ۔ اللہ اکبر، یہ جملے بھی میں نے تو پڑھے ہیں۔ وَيُهِينُهُ بِرِجْلَيْهِ، اس ظالم نے میرے مولا کے سر مقدس کو پکڑ کے یوں پھینکا اور جسد اطہر کی توہین یوں کی کہ ٹھوکریں مارتا تھا۔ آقا صاحب نے پڑھا تھا، شاید دیکھتا ہوگا غازی کی طرف کہ اپنے بھائی کو بچا، تیرے اوپر بڑا ناز تھا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ عَلَىٰ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔ یا اللہ، یہ آنسو جاری ہے رخساروں پر حسین ابن علی کے لیے۔ یا اللہ، ہماری زندگیوں پہ رحم کر، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، جناب الطاف شاہ صاحب کے درجات متعالی فرما، نقوی فیملی کو، سادات کرام کو صبر و اجر مرحمت فرما، حضار و ناظرین و ناظرات کو اجر دے، منظورین کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ زیارت۔